بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیو، اس سے پہلے کے درس میں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سے 6 یا 7 حقوق یہاں پر ذکر کر دیے گئے۔ آج 8 نمبر حقوق سے شروع کیا جا رہا ہے۔ 8واں حق یہ ہے کہ اگر کسی جگہ اس کی مدد اور تائید کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرے اور اس سے دریغ نہ کرے۔ اگر کسی مسلمان کی، آپ کی، ہماری، کسی کی بھی مدد کی ضرورت ہو اور اس کی تائید اور سپورٹ کی ضرورت ہو تو ہمیں اپنی طرف سے جو مدد ہو سکے، جو تائید اور سپورٹ ہو سکے ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی اگر ہم سے مدد مانگے اور ہماری تائید چاہے تو اسے ضرور مدد کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ انصر، مدد کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدد کرو اس اپنے بھائی کی، ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب یہاں تو تفصیل موجود نہیں، لیکن حدیث کے اندر موجود ہے کہ مزید لوگ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ایک آدمی ظالم کی مدد کرنا، مظلوم کی تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ایک آدمی مظلوم، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہمیں مدد کرنا چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر ظالم آپ کا، ہمارا مسلمان بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہے ناحق طریقے سے تو اس کا ہاتھ روکا جائے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے کہ نہیں، یہ ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ظلم کی وجہ سے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں میں ہوں گا۔ اس لیے ہمیں اس کے سامنے یہ حدیث اور فضیلت بات بتانا چاہیے نبی کی کہ بھائی ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور ظالمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس طرح کی باتوں کو بیان کر کے ظالم کا ہاتھ روکا جائے اس کے ظلم سے، اور مظلوم تو بہرحال ہمیں ہر مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم انسان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، صرف ایک پردے کی بات بس۔ اللہ رب العزت سے اگر مظلوم دعا کر لے، کسی کے بارے میں بدعا کر لے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور بدعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو مظلوم کی دعا لینا چاہیے، مظلوم کی بدعا نہیں لینا چاہیے۔ تو ایسے میں اگر کوئی مسلمان بھائی ہم سے مدد مانگ رہا ہے کہ بھائی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی تائید کی ضرورت ہے، تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ان دونوں اس حدیث سے یہی مسئلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، بہت مشہور و معروف حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم اخو المسلم۔ آپ نے فرمایا کہ مسلم کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلم کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ذکر فرمائی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب جنرل بات ہے، کوئی بھی مسلمان، اس میں سگے بھائی کی بات نہیں ہو رہی، اور سگے مسلمان بھائیوں کی باتیں اور تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ عام مسلمان، جیسے جس کی کوئی پہچان بھی نہ ہو، ان کے بارے میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو 3 کام نہیں کر سکتا اپنے بھائی کے ساتھ۔ کیا نہیں کرتا؟ لا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔
یہ 3 کام اگر مسلمان سماج میں عام ہو جائے مسلمانوں کے درمیان تو الفت و محبت قائم ہو جائے گی اور سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے۔ دوسرا ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہ کرے، رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، تم ایسا، تمہارا باپ ایسا، تم فلاں، تم یہ ڈھواں، اس طرح سے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا، یا پرسنل میں کبھی اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذلیل نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، تکلیف پہنچی ہے اس کی طرف سے لیکن اس کو نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، یا اگر بولنے کی سکت ہے اس کے باوجود اس پر صبر کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دوسرا مسلمان رسوا نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، نہ ذلیل کرتا ہے نہ ذلیل ہونے دیتا، دونوں بھی چیز، نہ تو وہ خود ذلیل کرتا نہ کسی کے ذریعے سے ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھتا۔ اسی طرح سے تیسرا ولا یحقرہ، اسے حقیر نہیں جانتا۔ کوئی بھی مسلمان، آپ کا ہمارا مسلمان بھائی ہے تو دوسرا مسلمان ایک مسلمان کو دیکھ کر کے اس کو حقیر نہ سمجھے، ارے تمہارے پاس کیا ہے، تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تم ایک فقیر انسان، تم ایک چپراسی ہو، تم یہ ہو فلاں ہو۔ دراصل یہ حقارت کی نظر سے دیکھنا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے انتہائی غلیظ اور گندی ذہنیت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کہا کہ ایک آدمی کے متکبر ہونے کے لیے، ایک آدمی کے تکبر والے اور متکبر ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اگر کوئی مسلمان بھائی کھڑا ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی اس کا ہو منہج اور مسلک کا ماننے والا، یا کسی بھی کیٹیگری کا انسان ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو یا متوسط درجے کا ہو، مسلمان ہے، بس مسلمان ہے، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کھڑا ہے، اب ہماری ذمہ داری اس کا رسپیکٹ کرنا۔ مسلمان ہے تو خوشی سے اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہ تو ظلم کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے، نہ اس کو ذلیل کرتا نہ ذلیل ہونے دیتا ہے، نہ حقیر جانتا نہ حقیر بناتا ہے نہ بننے دیتا ہے۔ یہ ساری کیفیت ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ افسوس کا ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج میں اس حدیث کا بالکل اپوزٹ اور الٹا ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر جگہ ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئے گا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے۔ دوسرا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو باقاعدہ رسوا کرتا ہے، بچانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، خود رسوا کرتا ہے اسے، اور خوش ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کے سامنے رسوا ہو، ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے رسوا ہو یہ تھوڑا ہلکا ہے، لیکن ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے سامنے رسوا ہو یہ اور زیادہ ذلت اور رسوائی۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک دیکھتے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف پہنچائی، سیدھے پولیس اسٹیشن چلے گئے، اب وہ جو ہے اس کے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے، پولیس والوں کو کیا کام ہے، ہمارے دوسرے بھائیوں کو ذلیل کرتا ہے، اس پر ہمیں خوشی ہوتی کہ میرے کہنے پر جو ہے پولیس والے نے اس کو گالیاں دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کو رسوا کیا۔ تو یہ انتہائی درجے کی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک مسلمان دوسروں کے سامنے، غیروں کے سامنے رسوا ہوتا ہے۔ اسی طرح حقیر اور کمتر سمجھنا بھی ہمارے ہاں بالکل عام ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کمتر سمجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ایگو، جس کو آپ اور ہم ایگو کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، اس انا کو ٹھیس پہنچنے کی وجہ سے یا اپنی انا کی وجہ سے دوسرے شخص کو جو ہے ہم کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے وقت کے عالم اور رسول اور نبی، اور آپ سید الاولین والآخرین، سارے نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود صحابہ کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ایسا ہوتا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اس میں نبی کون ہے رسول کون ہے۔ کیوں ایسا ہوتا؟ کیوں؟ آپ نے اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ایک نبی کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ میں آپ کے ساتھ ایک انسان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے برابر ہوں۔ اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں تم سے بڑا ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو، کبھی نہیں۔ اور یہی چیز صحابہ کے اندر بھی تھی۔ حضرت ابو بکر اپنی جگہ خلیفہ تھے، لیکن عام معاملات میں جب اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کا اور گفتگو کا معاملہ ہوتا تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے وہ سارا کرتے، بالکل کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے سخت جو معاملات میں تھے اور فیصلے میں، لیکن جب معاملہ مسلمان کا ہوتا تو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کے مسئلے کو سنتے تھے، خاص کر کے جب خلیفہ بنائے گئے
کہ کہیں یہ ایک آدمی کی شکایت میرے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے سلف میں، صحابہ میں، سلف میں ایسا نہیں پایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو بیان کر رہے ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا جاتا، رسوا نہیں کیا جاتا، حقیر نہیں سمجھا جاتا۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں میں انتہائی درجے کی غلطیاں ہیں اور بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور فکر کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک حدیث سنن ترمذی اور مسند احمد کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ کوئی آدمی آپ کے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو کو بچاتا ہے، اس کا ڈیفنس کرتا ہے، نہیں کوئی بولے آپ کے سامنے کہ فلاں ایسا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اس کے بارے میں، ایک مسلمان کے بارے میں اچھا میسج دیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کے چہرے کو جہنم سے قیامت کے دن دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کی عزت کو بچانا، ایک مسلمان کی عزت سے کھلواڑ نہ کرنا، ایک مسلمان کے عزت و احترام کو باقی رکھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم سے آزاد کر دیا جاتا، بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری کہ ہمارا مسلمان بھائی کہیں پر بھی ہو، دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں ہو، اور اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، بس مسلمان ہے، اس کا نام عبداللہ، محمد، احمد، محمد جو بھی ہے، مسلمان ہے تو بس اس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ اب اگر مدد طلب کرنا، اس کی تائید ضروری ہے، یا ہماری مدد، ہماری تائید اسے ضرورت ہے، تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ، ہمارے اسلامی بھائی ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ باقی رہے۔ نوواں حق کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے حق پر ایک دوسرا حق یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو برائی اور تکلیف نہ پہنچائے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو برائی اور تکلیف نہ پہنچائے۔ برائی اور تکلیف کا مطلب کیا ہے کہ یعنی عزت سے کھلواڑ کرنا، مال، زمین، جائیداد سے، جیسے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ پیش کی گئی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ۔ ہر مسلمان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا کیا حرام ہے؟ دمہ ومالہ وعرضہ۔ تین چیزیں مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ نمبر ایک، خون بہانا، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ اللہ کی نظر میں پوری دنیا سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ، پورا مسلمان جس کے اندر پھرنے والا اور اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون کتنا زیادہ ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک خون کا قطرہ اللہ کی نظر میں پوری دنیا سے بہتر ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کوئی ناحق طریقے سے کسی مسلمان کا قتل نہ کرے۔ یہ پابندی لگانے کے لیے کہ ناحق طریقے سے کوئی بھی مسلمان، بہرحال آج کے اس دور میں جبکہ غیر مسلموں کی حکومت ہے، مسلمان حکومت جہاں ہے وہاں پر صرف حق کی روشنی میں، حق کیا ہے؟ چوری کیا یا زنا کیا، تو ایسی صورت میں اس کا خون بہایا جا سکتا ہے، بس شرعی طور پہ جہاں بہانے کا حکم ہے وہیں بہایا جائے گا، ورنہ دنیاوی مفاد کے خاطر کسی کو مارنا، قتل کرنا، وہ بھی مسلمان کو، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگ بہت ہی شدید جرم میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مسلمان کے خون کی قیمت اتنی زیادہ ہے تو پورے مسلمان کی کتنی قیمت ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز حرام کیا ہے؟ دمہ، اس کا مال حرام، اس کا خون حرام ہے۔ نمبر دو، ومالہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ناجائز طریقے سے ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے کا مال ہڑپ کر لیں، چوری کر لیں، یا یہ کہ ڈکیتی کر لیں، یا اس کی زمین پر قبضہ کر لیں ناجائز طریقے سے، کوئی بھی طریقہ ہو مال کو اپنے قبضے میں لینے کا، اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے اور یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس طرح سے خون کا بہانا اور مال کا ہڑپ کرنا یہ حرام۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مسلمان کے تعلق سے صرف بیان کیا یا لہذا کافر کا خون بہانا بھی جائز، کافر کا مال لوٹنا بھی جائز، نہیں، ایسا
اسلام نے ایسی تعلیم دی ہے مسلمانوں کو کہ آپ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، عبادت کریں۔ اگر آپ کے دائرے میں، آپ کے اسلام کے معاملات میں، دین کے معاملات میں اگر کوئی ایسا کافر آپ کو خلل پیدا کرتا ہے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، کسی کے لیے بھی دشواریاں پیدا کرتا ہے اور اسلام پر چلنے پر مجبور یعنی کہ روکتا ہے، اس کو رکاوٹ بنتا ہے، تو بہرحال اسے سمجھایا جائے گا۔ نہیں سمجھتا تو پھر اس کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹلی اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ آپ دیکھیے یہ نفس کا لفظ استعمال اللہ نے کیا ہے، مسلمان کا نہیں استعمال کیا۔ نفس بالکل عام، کوئی بھی نفس ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، یہود بھی۔ کہا کہ جس نفس کو کسی نے، ایک نفس کو بغیر کسی کے عوض، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، اس نے کسی کو مارا نہیں ہے، اس کے علاوہ ایسے ہی جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کر دیا کسی نے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے پوری دنیا کو قتل کر، یعنی اس کو اتنا گناہ ملے گا، پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کرنے کا گناہ اسے ملے گا۔ اب وہ سامنے والا قتل ہونے والا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نفس کی اہمیت ہے، اور مسلمان نفس میں بھی، مسلمان نفس کی اور مسلمان خون کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِرْضُهُ، انسان کی عزت، انسان کا احترام، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ ایک مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، اور اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا حرام ہے۔ تین چیزیں حرام بتائی، اس میں ایک عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے۔ آج ہمارے سماج میں یہ حدیث جو پیش کی گئی اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تینوں معاملات ہمارے یہاں بالکل عام ہیں۔ خون سے کھلواڑ کرنا، سر عام لوگوں کو بندوق سے اڑا دیا، سر عام۔ اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ بہرحال دنیا والوں کا تو ڈر ہے ہی نہیں، اللہ کا بھی نہیں، کہ اگر اس میرے بندوق چلانے اور گولی چلانے یا مارنے اور قتل کرنے پر اگر اللہ رب العزت نے میری پکڑ کر لی تو میرا کیا حشر ہوگا، اس کو اس کا بھی علم نہیں۔ اس کو اس وقت احساس نہیں ہوتا، وہ معاملات میں ایسا مگن ہو جاتا ہے، ایسا جرم کرنے میں، گناہ کرنے میں اتنا زیادہ اندر چلا جاتا ہے گہرائی میں، گناہ میں، کہ اسے اللہ کے بارے میں بھی ذرہ برابر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اگر اس کے اوپر میری پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا اس پر۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں قتل ہوتا ہے، تو میں، اور تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا، تو نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، بس اسی کے اوپر جو ہے ہاتھا پائی ہوئی، اور پتہ چلا کہ ڈنڈے سے کسی نے سر میں مارا، اس کی موت ہو گئی، کسی کو اٹھا کے پٹک دیا، کسی کو گولی مار دی، کسی کو چاقو لا کر کے مار دیا گیا۔ بہرحال مسلمانوں کی، اور یہ سب جو ہے نا قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب موت بالکل عام ہو جائے گی، موت بالکل عام ہو جائے گی، قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا۔ ہر کوئی آپ کو ایسا دکھے گا جو اپنے آپ میں قاتل ہے، دوسرا انسان دوسرے کو مقتول سمجھے گا، ایسا عام ہو جائے گا، قتل بالکل عام۔ پہلے لوگ سوچتے تھے کسی کا قتل ہوا تو کانپ جاتے تھے کہ کیسے کیا اس نے، اور قتل کرنے والا بھی کانپتا تھا کہ کیسے کیا جائے۔ کبھی کبھار ایسی واردات ہمیں اور حادثات سننے میں ملتے تھے، لیکن آج کل تو بالکل عام ہے، گلی گلیوں میں، اور چھوٹے چھوٹے بچے تک میں یہ کیفیت آ جا رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ تعلیم کی کمی، ان کے سامنے ان سب باتوں کی کمی کی وجہ سے، کہ مسلمان کی عزت اور اس کا خون کتنا قیمتی ہے اللہ کی نظر میں، اور ایک مسلمان کی نظر میں کتنا قیمتی ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہی نہیں۔ مسلمان ہے بس خط، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کھا رہا پی رہا زندگی گزار رہا، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، موقع ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے علمی دروس میں بیٹھنے کا نہ موقع ہے، نہ علم سیکھنے کا موقع ہے، نہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے اس کے بارے میں پتہ کرنے کا، اسے کسی کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ تو یہ وجوہات ہے ہمارے ہاں قتل و غارت گیری کا عام ہونا۔ اور بہرحال آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ مال کس طرح سے لوگ ہڑپ کرتے ہیں، کہ نہیں؟ مال کس طرح سے لوگ ہڑپ کرتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اور اس میں تفصیل اور میں کیا بیان کروں۔ اور عزتوں سے کھلواڑ تو مسلمانوں میں بالکل عام ہو گئی۔ ماں اور بہنوں میں ہم پہلے سنا کرتے تھے لان تان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، تو میں ہوئی کہ بس چالو، تمہارے نانی ننیحال اور اس کے ددیحال کے ساروں کو گنا دیتی،
یہ ہوتا تھا پہلے خواتین کے اندر، لیکن یہ برائی مردوں میں بھی آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کام جو عورتیں کرتی وہ مرد کرنے لگے، گھر میں بیٹھ کر کے زندگی پورا موبائل میں لگے ہوئے ہیں، پورا کام وہی کر رہے ہیں جو غیر مسلم، جو عورتیں کرتی گھر میں بیٹھ کر کے پورے وہ کام، بس ذہن ان کا خراب ہے، کیا کریں گے؟ تو بس وہ سن کر کے ان کا بھی ذہن وہی بن گیا، تان کرنا، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرنا، فلاں ایسا، اڈیما ایسا، اس نے تو ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر۔ بھائی کسی نے کیا کیا نہیں کیا اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی آخرت کی فکر کیجیے، آپ اپنے آخرت کے ساتھ اپنے اعمال کی فکر کیجیے۔ ایک انسان کے منہ سے نکلنے والا ایک لفظ انسان کی آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ اس کی پوری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ جی اگر ہم نے کہیں نادانی میں ایسی بات کر دی کسی مسلمان کے تعلق سے جو اس کے اندر نہیں ہے، تو ہم نے اس کے اوپر بہتان لگایا، اور ہے تو غیبت کی، اور کسی اور کو بتایا تو چغل خوری کی، اور یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خوری کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر میں دیا جاتا ہے۔ بہتان لگانے والا بڑا جرم کا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے جب تک توبہ نہیں کرتا معاف نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ہاں جو بہت مسائل ہیں نا کہ لوگ ہم سے شکایت کرتے کہ بھائی ہم تو بہت ساری نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ کیوں ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ ہم اپنی لائف کو ذرا دیکھیں، ایک بار ایک 24 گھنٹے کا حساب لگائیے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے بے عزت کیا، کتنے لوگوں کو ذلیل کیا، کتنے لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کیا، کتنے لوگوں کے ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کیے، کتنے لوگوں کے تعلق سے ہم نے غلط سوچ اور فکر بنائی، بدگمانیاں کی، غلط زبانی دی، اور نہ جانے کون کون سے کام، سارے برے کام، سارے گناہوں کے کام کرنے کے باوجود، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری لائف میں سدھار نہیں آ رہا۔ تو یہ گناہ جو ہو جا رہے ہیں، ہم انجان میں کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر رہے ہیں، اس کا اعتبار نہیں، لیکن ہو جانے کی صورت میں گناہ یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی عزت اور مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ ساتھ مال اور اس کے خون کی حفاظت کی ذمہ داری دوسرے مسلمان پر ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، بہت مشہور و معروف حدیث صحیح بخاری مسلم کی، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے، زبان بھی اور ہاتھ بھی، دونوں بھی چیز سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تو وہ کامل مسلمان ہے، پورا مسلمان ہے، کمپلیٹ۔ اور اگر دوسرا مسلمان ہماری آپ کی زبان سے پریشان ہے، ہمارے آپ کے ہاتھوں سے پریشان ہے، تو بہرحال ہم مسلمان پوری طرح سے مسلمان نہیں، صرف مسلمان نہیں، مومن ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں مومن بن کر کے رہنا چاہیے۔ مسلمان تو ایک آخری کیٹیگری ہے کہ مسلمان ایک اسلام میں داخل ہو گیا انسان۔ آج ہمارے ہاں زبان کا معاملہ تو بالکل عام ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو کیسے رسوا کرنا، کیسے اسے پریشان کرنا۔ ہاتھوں سے بھی معاملات چل رہے ہیں، کوئی اٹھا دیتا، بات چیت میں اچانک مار دیا، اچانک جو اس کے خلاف مقدمے درج کر دیے پولیس اسٹیشنوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں۔ یہ کیفیات جو ہمارے ہاں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نے مجھے وہ کیا ہے، تکلیف دی ہے، یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، اس لیے میں بھی اس کو جو ہے اسی طرح سے تکلیف دوں گا۔ تو بہرحال یہ سب معاملات ہمارے ہاں ہے، یہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے جو حقوق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ اسلام نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے کیا کیا حقوق رکھے ہیں، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں صحیح طریقے سے، ہم دوسرے مسلمان کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم مل جاتے ہیں، کبھی سلام دعا ہو گیا، آپس میں بات چیت ہو گئی تھوڑی، 2-5-10 منٹ، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ہمارے مد مقابل میں جو مسلمان ہے، اس مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، کبھی اس کے مال کی عزت، مال کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان پر کیا حقوق رکھے ہیں۔ دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ نہ برائی اور نہ ہی تکلیف، دونوں بھی چیزیں نہ پہنچائے۔ 10واں حق یہ ہے کہ اس کے لیے عاجزی کریں اور تکبر اور غرور سے احتراز کریں، اور اسے اس کی جائز جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھیں۔ بہت بڑی بات بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کا
واقعہ ذکر کیا اور ان کے بیٹے کو نصیحت فرمائی. کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لقمان حکیم نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ پیارے بیٹے تکبر لوگوں سے تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اپنے گال کو نہ پھلانا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین پر اترا کر نہ چلنا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے اور خود پسند لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو جان بوجھ کر کے ایک مسلمان سے منہ چڑھا کر کے یا منہ کھلا کر کے گفتگو کرتے ہیں یا رکھتے ہیں جان بوجھ کر کے کسی وجہ سے، اگر ایسا ہو تو بہرحال سمجھا جا سکتا ہے، لیکن بغیر وجہ کے منہ پھلا کر کے چلنا یا گال پھلا کر کے چلنا یہ تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے، جس کو قرآن کی اس آیت میں سورہ لقمان کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اسی طرح سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے عاجزی اختیار کرنا چاہیے. عاجزی کا مطلب یعنی ہاں ٹھیک ہے آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، ہم دونوں بھائی ہیں، ایک اسلامی رشتہ ہے ہمارا، لہذا ہم کس بنیاد پر آپ سے جو ہے بڑک پن کا اور زیادتی کا اور بڑے ہونے کا اظہار کریں. کچھ بھی نہیں، مال نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. آج ہے کل نہیں ہے. عزت آج ہے کل نہیں ہے. کس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر کے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے جو ہے گفتگو کسی بھی. اور جتنا انسان عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا رکھتا ہے، اللہ اتنی عزت دیتا ہے دنیا میں ایسے لوگوں کو. کیونکہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی، خاکساری اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے مسلیوں کے ساتھ جس طرح سے خاکساری کا وہ عاجزی کا معاملہ کرے گا، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا. اور آج دنیا میں اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے، اس لیے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ایک انا جو ہے نا، یہ ایک ایگو ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنا جو ہے بنا کر کے رکھا ہوا ہے. نہیں میں بس اس پوزیشن پہ رہا تو ہی گفتگو کر سکتا ہوں، یہ معاملات میں رہا تو ہی میں آپ کے سامنے آ سکتا ہوں، ورنہ نہیں. یہ جو ہے نا بہت نقصان دے رہا ہے اسلامی معاشرے کو، مسلمانوں کے سماج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. اس لیے برائے کرم اللہ سے دعا کریں کہ اس طرح کے معاملات ہم سے نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے ایک وقتی طور پر ایک انسان کا ایک پاور ہوتا ہے، ایک بھائی ایک انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچا ہے، اس پاور کا استعمال ایک وقتی طور پر ایک جائز طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو حقیر سمجھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ایک دوسرا مسلمان بھائی کے سامنے آپ تکبر اور گھمنڈ کا اظہار کریں. نہیں، پیارے نبی میں یہی خوبی تھی. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے، جہاں لوگوں میں اونچ نیچ کا معاملہ ہوا، گھمنڈ تکبر کا معاملہ آ گیا، عاجزی ختم ہو گئے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس چیز میں اور اضافہ ہو گیا. ایک صحابی اگر چھوٹا بچہ بھی آپ سے گفتگو کرتا تو آپ کی گفتگو میں وہی پیار، وہی محبت، وہی للکار ہوتی تھی جو ایک بڑے انسان کے ساتھ آپ گفتگو کرتے. جی یہ فرق تھا ہمارے نبی کا. اور ہمارے یہاں چھوٹے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے. ہاں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو دیتے، لیکن یہ ہمارے نبی کی عاجزی اور انکساری کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارے سامنے اگر بچہ آ جائے تو ہم اس کو شاید کی، یا بچہ نہیں تو کم سے کم عمر کا اگر ہمارے سامنے ہے تو ہو سکتا ہے ہماری انا کی وجہ سے ہم اس کو حقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا ہمارے پاس جو پاور ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو ایگو ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہم سامنے والے مسلمان کو حقیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انتہائی غلط اور بھونڈا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. آپ کے سامنے اگر کسی بڑے انسان نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی، اسے بھی اسی انداز سے سنا، اسی انداز سے آپ نے اگر سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا. اسی طرح سے اگر کسی چھوٹے بچے نے، عبداللہ ابن عباس نے آپ سے گفتگو کی، یا اور بھی چھوٹے اور بھی بچے تھے، انس بن مالک جیسے چھوٹے بچوں نے اگر آپ سے گفتگو کی، تو آپ کی وہی مسکراہٹ، وہی آپ کا انداز، وہ گفتگو جو آپ بڑے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے.
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عاجزی انکساری اپنی جگہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے. غرور سے انسان پست ہو جاتا ہے، مزید گرتا چلا جاتا ہے، اس کا مقام دنیا کے اندر لوگوں کے نظر میں گرتا چلا جاتا ہے. یار یہ آدمی، اس کو بولنے کی بھی تمیز نہیں، اس کو بولنے کا بھی سلیقہ نہیں، اس کے اندر تکبر ہے، یہ بولتا بھی ہے تو غلط طریقے سے بولتا ہے، اس کا بولنے کا انداز بھی غلط. اس طرح سے لوگوں میں مشہور و معروف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں ایک تکبر کی کیفیت پائی جاتی ہے. فرعون کا مشہور و معروف جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا گھمنڈ ہے، تکبر ہے. فرعون کسی کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ بات جب انا کی آئی تو اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، رب کا بھی انکار کر دیا. تو معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، جب انسان تکبر اور انا پہ آ جاتا ہے نا تو آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے آگے کسی کو نہیں. آپ فرعون تو بہت آگے کا چلا گیا، بہت آگے، بہت دور کا فرعون ہے. فرعون تھا بھائی، وہ کافر تھا اور اس کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں. آپ کتنے مسلمان ہیں جو سیاست دان ہیں، ان کے سامنے اب اللہ کی بات کریے، رسول اللہ کی بات کریے، ایسے کہیں گے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سامنے اللہ رسول کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو حقیر سمجھا، اپنے مال کو، اپنے عہدے اور منصب کو سب کچھ سمجھ لیا. اس لیے جب انسان تکبر کی آخری حد کو پہنچتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے سماج میں ملیں گے. فرعون کی بات تو بہت دور کی ہو گئی، وہ تو کافر ہی تھا، لیکن مسلمانوں میں آپ کو ملے گا جو دبے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں اللہ کا انکار کرتے ہیں اور شرک اور کفر کی تمام غلاظتوں کو قبول کرتے ہیں صرف سیاست کی بیس پر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تکبر اور انا کی کوئی بھی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین، مجھے غریب اور مسکین زندہ رکھ. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب میں مروں وفات مجھے دے تو اللہ مسکین کی حالت میں مروں. اللہ اکبر. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور جب میرا حشر ہو قیامت کے دن تو مسکینوں کی فہرست میں اور ان کی جماعت اور ان کی صف میں میرا حشر فرمانا. اللہ اکبر. 3 باتیں اللہ کے نبی. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے آپ کے تواضع اور خاکساری اور انکساری کا پتہ چلتا ہے. آپ کے ہاں تکبر نہیں تھا. اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کوڑی سے کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے. کوڑی جانتے ہیں نا، جس کو وائٹ داغ ہو جاتے ہیں، سفید داغ. ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ کراہیت محسوس کرتے، غریبوں کے ساتھ کھانے کو کراہیت سمجھتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کتنے غریب اصحاب صفہ میں سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھتے تھے، لیکن آپ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے جیسا کہ آپ عام دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کرتے. کبھی آپ نے کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی نہیں سمجھا، اس لیے کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں زندہ رہوں تو مسکین بن کر کے، مروں تو مسکین کی حالت میں، اور جب اٹھایا جاؤں قیامت کے دن تو مسکین کی حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اس حالت میں رہے گا تو اسے اللہ کی نعمتوں میں مزہ آئے گا، اس کا شکر ادا کرنے میں مزہ آئے گا. اور جب فراوانی کے ساتھ جب انسان کو ملتا ہے نا تو اللہ کی نعمتیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتی. پھر نعمتوں پہ نعمتیں استعمال کیا جاتا ہے، پھر بھی وہ تکبر میں رہتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ جو بھی تو ہمیں عطا فرمائے، جو بھی دے، اس پر تیری شکر گزاری کا ضرور موقع عطا فرمانا. اور سب سے بہترین طریقہ شکر گزاری کا سجدہ ہے. آپ زیادہ سے زیادہ سجدہ کریں، فرض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کریں. نفل اور سنتوں کا تو ہم کرتے ہی، کچھ نفل بھی کر لیا کریں، اس ناحیے سے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے سجدے سے میری جو اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر ادا ہو. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا لمبا قیام رات میں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ورم سوج جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ سے آپ نے کہا تھا نا، افلا اکون عبدا شکورا، میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. حالانکہ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا، شکر گزاری میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن حال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں شکر گزار بننا چاہتا ہوں.
تو شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کرے. اور زیادہ سے زیادہ سجدے کب ہوں گے؟ جب وہ زیادہ نفل نماز ادا کریں گے. فرض تو 5 ہے، اس کے علاوہ 12 رکعت سنت ہے، اور مزید جو ہے نفل کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر پا رہے، محروم ہیں. اللہ کے سامنے سجدہ کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہمیں صحت و تندرستی ملی ہے اور ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ بھی تیرا ایک بہت بڑا احسان و کرم ہے ہم جیسے پر، کہ جو تو ہم اپنے سامنے جھکنے کا موقع دے رہا ہے. اور جو لوگ نہیں جھکتے ہیں سب سے بڑے متکبر، اللہ کے سامنے جو سجدہ نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نفل فرض کے علاوہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ سب سے بڑے متکبر ہے دنیا، سب سے بڑے متکبر. اور جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، سجدہ کریں گے، ہمارے اندر اگر کبر و غرور بھی ہوگا دھیرے دھیرے چھٹتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عاجزی والا کام کر رہے ہیں، شکر گزاری والا کام کر رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم شکر گزاری اور عاجزی والا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی اور کبر غرور کی کیفیت ختم ہوتی چلی جائے گی. اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. بہرحال باتیں لمبی ہو جائیں گی، گفتگو زیادہ ہو جائیں گی. یہ 3 حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں اور بہت سارے حقوق ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ذکر کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے اور اس کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.